الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کے لیے. صلاۃ و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. اسلام کے اہم فریضے حج کے بارے گفتگو آپ احباب سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں. گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مزدلفہ میں پہنچ کر کے حجاج کرام نے 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات بسر کرنی. کس طرح وہ بھی ذکر ہو چکا. صبح مزدلفہ سے دوبارہ منا کی طرف روانہ ہونا ہے. منا کے میدان میں پہنچ کر وہاں سے گزرتے ہوئے حجاج نے 7 کنکریاں اٹھانی ہیں. سمجھ لیجئے حاجی عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ مزدلفہ سے ہی کنکریاں اٹھا لی جائیں، لیکن نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ منا میں داخل ہوئے، میدان منا سے صرف 7 کنکریاں اٹھانی ہیں. وہ کنکریاں بہت بڑے بڑے وٹے اور روڑے نہیں بلکہ چنے اور مکئی کے دانے کے برابر کی یہ کنکریاں ہیں. بعض احباب ان کنکریوں کو دھونے کا اہتمام کرتے ہیں. کوئی مسنون عمل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کنکریوں کو دھونا ثابت نہیں ہے. ان کنکریوں کو اٹھا کے حاجی نے اپنے سفر کو جاری و ساری رکھنا ہے، حتیٰ کہ وہاں پہ پہنچ جانا ہے جہاں جمرات ہیں. جمرات کہا جاتا ہے جنہیں ہماری بولی میں شیطان کہا جاتا ہے. پہلا شیطان، دوسرا شیطان اور تیسرا شیطان. پہلا جمرہ، دوسرا جمرہ اور تیسرا جمرہ.
یوں سمجھیے یہ مینا کا میدان ہے اور یہ مکہ مکرمہ کی جانب والی طرف ہے۔ پہلے جمرے کو چھوڑ دینا ہے، کنکریاں ہاتھ میں محفوظ ہیں۔ دوسرے جمرے کو چھوڑ دینا ہے، کنکریاں اپنے پاس محفوظ ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے مینا میں آ کے کنکریاں اٹھانے کے بعد لبیک اللہم لبیک کا ترانہ پڑھتے آنا ہے۔ جمرے آخری جمرے جو مکہ کی جانب والا جس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے، یا ہماری بولی میں یوں کہیں آخری شیطان کا نشان کہا جاتا ہے، اس جمرے کے قریب پہنچ کر کے ایک ایک کر کے اللہ اکبر کی الفاظ بلند کر کے یہ کنکری اس نشان پہ دے مارنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے یہ 7 کنکریاں اس شیطان کو مارنی ہیں، اس جمرے کو مارنی ہیں، اس نشان کو مارنی ہے جو نشانی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی لگائی ہوئی۔ یہ نشانی لگائی کیوں تھی؟ بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس مقام کی طرف جہاں پہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا۔ شیطان آیا، وہ بچوں کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے، تیرے کتنے بیٹے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ لیکن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اس کے ذہن میں لائے ہوئے اس چیز کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، اس خلش اور خلل کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، بس زمین پہ ایک نشان لگا دیا۔ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا ولی، اللہ کا نبی اگر اللہ کے حکم سے کسی چیز پہ عمل درآمد کر رہا ہے، شیطان اس پہ عملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہے انجانے میں زمین پہ کوئی نشان لگا دیتا ہے، میرا اللہ اس نشان کی بھی قدر و قیمت بنا دیا کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے نشان لگائے، آگے بڑھ گئے۔ اب سمجھیے ذرا، جو گئے ہیں شاید اس چیز کی طرف دھیان کیا ہو کہ یہ مسجد ہے میدان مینا کی، دوسری طرف سامنے اس کے پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر وہ جگہ ہے جہاں پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا، اور بالکل اس کی دوسری جانب وہ جمرہ ہے جس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ کی طرف۔ خیر، یہ ساری باتیں جو اللہ لے جائے جس بندے کو، جس بہن کو، جس معزز ماں اور بیٹی کو، توجہ کیجئے گا وہاں پہ جا کے، یہ اللہ رب کائنات نے حج کو کوئی معمولی چیز نہیں بنایا ہے۔ آگے بڑھیے، جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مار لی گئی، مارنے کے بعد پھر یہی راستہ سیدھا مکہ مکرمہ کی طرف جاتا ہے۔ اب 10 ذی الحجہ کو ایک حاجی کے کرنے والے کام یہ ہیں، مزدلفہ سے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے، مینا سے کنکریوں کا بندوبست کرنا ہے، جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں 10 ذی الحجہ کے دن۔ اس کے بعد اس بندے نے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ حجاج سے پیسے لے لیے جاتے ہیں قربانی کی مد میں، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ حجاج پرائیویٹ طور پہ اپنی قربانی کا بندوبست کر لیتے ہیں، موبائل نمبر مل جاتا ہے، کنکریاں مار کے حاجی فارغ ہوتا ہے، موبائل پہ اطلاع کر دیتا ہے کہ میں کنکریاں مار چکا ہوں، اب میرے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا جائے۔ کچھ دیر کے بعد واپسی میسج آ جاتا ہے آپ کی قربانی کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ خیر، جس بھی طریقے سے ہے، کنکریوں سے فراغت کے بعد اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنے کے بعد پھر حاجی نے اپنی حجامت بنوانی ہے، حجامت بنوانے کے بعد یہ حاجی اب سفر کر رہا ہے، اب اس کو پہنچنا ہے کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں، وہاں پہ جا کے پھر بیت اللہ الحرام کا طواف کرنا ہے۔ موجودہ جس انداز میں حج ہو رہا ہے، پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے، اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ پہلے عمرہ کر لیا، احرام کھول دیا، پھر حج کے لیے احرام باندھ لیا، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج تمتع کرنے والے کے لیے قربانی لازم ہے،
اب دوسرا امر جو اس کے لیے لازم ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بیت اللہ الحرام کا طواف کیا ہے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں مقام ابراہیم پہ پڑھے گا، پانی زمزم کا پیے گا، اور پھر وہ راستہ تلاش کرے گا صفا اور مروہ کا، صفا پہاڑی پہ پہنچے گا، مروہ تک چکر لگائے گا، پہلے جس طرح دعاؤں کا ذکر کر دیا گیا وہاں پہ کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہوئے 7 چکر مکمل کر لینے کے بعد 10 ذی الحجہ کو یہ حاجی اب اپنا احرام کھول دے گا اور سادہ کپڑے، اپنے حساب کے جو کپڑے پہنتا ہے وہ کپڑے پہن لے گا غسل کرنے کے بعد۔ یہ 10 ذی الحجہ کے کیے جانے والے کام ہیں، ایک اس بندے کے لیے جو حج کا ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکل کر کے مکہ مکرمہ میں پہنچ چکا ہے۔ اب جو بھی وقت ہے اس کے پاس، جو بھی نماز اس کو بیت اللہ میں مل گئی وہ بیت اللہ میں پڑھے گا، لیکن اس کے لیے لازمی کیا ہے؟ بیت اللہ الحرام کا طواف، صفا مروہ کی سعی، بالوں کا حلق یعنی حجامت، احرام کھول دینا، احرام کھولنے کے بعد اپنے سادہ کپڑے پہن لینے، اور پھر اس بندے نے مکہ مکرمہ میں نہیں رہنا، سمجھیے اس بات کو، اس نے پھر منا کے میدان میں چلا جانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس پہ انسان عمل پیرا ہوگا، اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، اللہ کی طرف سے اس کو جزا اور بدلہ ملے گا۔ اب اس نے باقی جو وقت ہے اپنا وہ منا کے میدان میں جا کر کے گزارنا ہے، جس وقت بھی پہنچے۔ اگلا دن 11 ذی الحجہ کا، 11 ذی الحجہ۔ اب ایک چیز اور اہم رہ گئی، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان نماز عید ادا کریں گے 10 ذی الحجہ کو، لیکن جو حاجی صاحب حج کرنے کے لیے گئے ہوئے انہوں نے نماز عید بھی ادا نہیں کرنی ہے، انہوں نے کوئی نماز عید ادا نہیں کرنی ہے۔ جو معمولات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، ادھر دوڑنا ہے ادھر ایسا چلنا ہے، بس ویسے عمل کرتے رہنا ہے۔ نماز عید حاجی آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، حاجی کوئی نماز عید ادا نہیں کرتے، حالانکہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں عید کی جماعت ہوتی ہے باقاعدہ، لیکن حاجی نے کوئی نماز عید ادا نہیں کرنی۔ یہ اللہ کے امر کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ اب مینا میں پہنچ رہے، 11 ذی الحجہ ہو گئی، 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد پھر اس نے اپنے خیمے سے نکلنا ہے، اور پھر کنکریاں اس کے پاس ہوں گی، 7 کنکریاں پہلے جمرے کو مارے گا، 7 کنکریاں دوسرے جمرے کو مارے گا، 7 کنکریاں تیسرے جمرے کو مارے گا، یعنی اس کی کنکریوں کی کل تعداد یہ 21 ہوگی، اور ہر جمرے پہ 7 کنکریاں اس نے مارنی ہے۔ ہر کنکری مارتے وقت زبان سے اللہ کا نام بلند کرنا ہے، اللہ اکبر۔ اب اس کی یہی ڈیوٹی ہے، باقی اس نے اپنی فرضی نمازیں وہاں کی جامع مسجد میں ادا کرنی ہے، اور کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے سوائے توبہ کے، سوائے استغفار کے، سوائے اللہ کے ذکر کے۔ رات یہاں پہ بسر کرے گا میدان مینا میں۔ اگلا دن ہوا 12 ذی الحجہ ہو جاتی ہے، اب پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس نے وہی 21 کنکریاں لے لینی ہے اور تینوں جمرات کو مارنی ہے۔ اب اللہ رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، جس نے پہلے 2 دن میں کنکریاں مار لی اور نماز مغرب سے پہلے یہ بندہ میدان مینا کو چھوڑ کے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے، اس بندے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو اجازت ہے۔ اگر نماز مغرب کا وقت مینا کے میدان میں ہی ہو گیا، فرمایا اب جلدی نہ کرے، اب یہیں پہ ٹھہرے، ایک رات مزید اسی جگہ مینا کے میدان میں بسر کر لے، اور اگلے دن یعنی 13 ذی الحجہ کو پھر 21 کنکریاں لے۔ تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد اب اس بندے کو اجازت ہے یہ مکہ مکرمہ میں چلا جائے گا۔
وہاں پہ اپنی رہائش پہ پہنچے گا، اس بندے کا حج سوائے طواف کے ایک طواف اس کا باقی ہے، اس طواف کے علاوہ باقی سارا عمل اس بندے کا پورا ہو چکا ہے۔ اب جب وہاں پہ رہنے کے ایام وہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں، اب اس حاجی صاحب نے کیا کرنا ہے؟ طواف وداع کرنا ہے، آخری طواف کرنا ہے۔ اور طواف کرنے کا انداز جس قدر رقت زیادہ، جس قدر للہیت زیادہ، جس قدر اللہ کا خوف زیادہ، جس قدر دل کا اطمینان زیادہ، جس قدر اللہ رب کائنات کی رحمت کی طرف انہماک زیادہ، ویسے ویسے اس بندے کے درجات اللہ رب کائنات بلند کرتے چلے جائیں گے۔ اب بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں، مقام ابراہیم پہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں، زمزم پینا ہے، اور زمزم پینے کے بعد اب یہ بندہ یہاں کے معمولات سے فارغ ہو چکا، اب یہ اپنے گھر جائے گا۔ لیکن ہماری پوزیشن وہاں پہ کیا ہے؟ بہت سے حاجی جب طواف وداع کرتے ہیں، آخری طواف کرتے ہیں، پھر الٹے پاؤں منہ بیت اللہ کی طرف کر کے الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے ہیں میں بیت اللہ کا ادب کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، ادب وہ نہیں جو تیرے میرے جذبات کا نام ہے، ادب وہ نہیں جو تیری اور میری سوچ کا نام ہے، ادب وہ ہے جس کی تعلیم کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں وہاں سے باہر آئے ہیں، اسی انداز میں باہر آنا یہ اس حاجی کے لیے اجر کا باعث ہوگا، یہ اس حاجی کے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ اپنی مرضی سے کوئی بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا عمل کر کے کوئی انسان مت یہ سمجھے کہ میں اللہ رب کائنات سے اجر حاصل کر لوں گا، اب میں اللہ رب کائنات سے ثواب حاصل کر لوں گا۔ پھر اس کے بعد بھائی اپنی سواری پہ سوار ہونا ہے، ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، جہاز پہ سوار ہونا ہے، اور اپنے ملک جہاں کا حاجی ہے وہاں پہ پہنچ جانا ہے۔ لیکن ماڑے مقدر اگر پاکستان کا حاجی ہو تو خیر سے یہ پچھلے دنوں یہ اس خبیث پہ ایک چل رہا تھا کہ ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، دکان پہ گئے ہیں، دکان والے کا لاکھ کے قریب پیسہ دینا ہے، انہوں نے کہتے ہیں میرا کھاتا کھولو۔ دکان والا بھی بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے شاید حاجی صاحب پیسے دینے لگے ہیں، سارا کھاتا کھولا، اس نے کہا جی لاکھ روپے کے قریب آپ کی رقم بنتی ہے۔ کہتا ہے چھوڑو لاکھ کو، جہاں پہ میرا نام لکھا ہوا اس کے ساتھ حاجی بھی لکھ دو، اس کے ساتھ کیا لکھ دو؟ حاجی بھی لکھ دو۔ یعنی ہم نمود و نمائش کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ میں نے یا آپ نے حج کر لیا، اب ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہم لوگوں سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ اور بھائی سوچ کہ ہم نے ایک فریضے کو ادا کیا ہے جو اللہ رب کائنات نے مجھ پہ اور تجھ پہ فرض کیا تھا۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اب میں نے نئے سرے سے ایسے گل کھلانے ہیں کہ دنیا توبہ توبہ کر اٹھے کہ حج کرنے سے پہلے یہ بہتر تھا اور حج کرنے کے بعد اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، اس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، اس نے اتنا ظلم شروع کر دیے۔ نہیں، اپنے اللہ سے پہلے سے بھی زیادہ ڈرنا ہے۔ تجھے اللہ نے اپنا بڑا قرب عطا کر دیا، اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیا، بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما دی۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تو اللہ کا باغی بن کے اب رب کی زمین پہ جینا شروع کر دے۔ اب حج کیا ہے تو حج کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا پڑے گا۔ زندگی میں لوگوں کو نظر آئے کہ واقعتاً حج سے پہلے اس بندے کی طبیعت یہ تھی اور حج کے بعد اللہ نے اس قدر اس پہ رحمت نازل کر دی، یہ سارے دینی معاملات کو صحیح معنوں میں انجام دے رہا ہے۔ یہ حج کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد آتے ہیں قربانی کے اہم مسائل کی طرف۔ اندازہ یہی ہے کہ تقریباً اکثر احباب نے اپنے قربانی کے جانوروں کو حاصل کر لیا ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ قربانی کا دن آ جائے اور ہم کسائی کو بلائیں، گوشت بنانے والے کو بلائیں اور کر دے ذبح جی۔ نئی ذمہ داریاں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے، یعنی 63 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے۔ تو قربانی کرنے والے کا حق یہ ہے
کوشش کرے اپنے قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اور دعا یاد کر لو ابھی سے، جس کو یاد نہیں ہوتی وہ کتاب لے، وہ لکھوا لے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اللہم لکا وبکا ومنکا۔ یہ دعا پڑھ کے اپنا دایاں پاؤں جانور کے کندھے کے اوپر رکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کے گلے پہ چھری چلائیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ جانور حلال کی کمائی سے خریدا گیا ہو، حرام کی کمائی سے ذبح کیا ہوا جانور لوگوں کو کھانے کے لیے گوشت تو نصیب ہو جائے گا، لیکن جو کر رہا ہے اس کا نصیب ہر گیا۔ وہ رب کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے، اپنے آل و عیال کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے۔ خبردار، ہوشیار ہو جائیے، اپنی حلال کمائی میں سے جانوروں کا اہتمام کیجئے، اللہ کے نام پہ ان کو ذبح کیجئے۔ پھر معاشرے میں عام بات ہے کہ جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، شروع میں یہی حکم تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں عام ہونے کے بعد اجازت دے دی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کھاؤ بھی صحیح، لوگوں کو کھلاؤ بھی صحیح، جتنا کھانا چاہتے ہو کھا لو، جتنا دینا چاہتے ہو دے دو۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ قربانی کا سارا گوشت میں نے گھر میں ہی رکھنا ہے، خود ہی کھانا ہے، یہ سوچ بڑی غلط ہے۔ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ أَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کبھی تمہارے در پہ آ کے سوال نہیں کیا، اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور جو سوالی بن کے تمہارے دروازے پہ آ جائے، اب یہ نہ دیکھیے کون ہے، جو بھی سوالی بن کے آپ کے دروازے پہ آ چکا ہے اس کو اس کا حصہ دے دیجیے۔ گوشت بناتے وقت بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک ہم نے نیا کام شروع کیا ہوا ہے، 2 من کا بچڑا ہے یا 40-50 کلو کا ہمارا بکرا ہے، ہم 2 4 بوٹیاں 100 گھر میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یار سوچو ذرا، ایک گھر کے 8-10 افراد ہیں، وہ تیری 4 بوٹیوں کو کیا کریں گے؟ کیا وہ سالن پکا کے گوشت کھائیں گے، یا تجھے دعا دیں گے، یا تیرے لیے کچھ اور کہیں گے؟ 100 گھر نہ دیکھ، 10 گھروں میں دے دے، لیکن کم از کم اتنا تو پہنچا دے کہ ان کی ہڈیاں تو بیچاروں کی تیار ہو جائے۔ بڑی آس لگا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ فلانے کی قربانی سے ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں گوشت آئے، لیکن ہم نے 4 بوٹیاں شاپر میں ڈال کے ان کو ٹرخانے والے معاملات نہ کیجئے۔ آگے بڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نغمہ بہت کم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بازار میں نکلا کرتے تھے، جو لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے انہیں یاد دلواتے بازار میں بآواز بلند پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تکبیرات پڑھتے رہیے۔ نماز عید کے لیے جانا ہے، فرمایا ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے واپس آؤ۔ اور الحمدللہ آپ کے مرکز میں 6 بجے عید کا اہتمام کیا گیا ہے، 6 بجے عید کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مرد حضرات، خواتین بھی 6 سے پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز عید ادا کریں، اور نماز عید کے بعد اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کریں۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا وقت یاد رکھیں، جس طرح گوشت پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح چرم ہائے قربانی، جانوروں کی کھالوں کو ان کے صحیح مصرف تک پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہمارا مرکز اہل حدیث لیاقت پور ہمارے پورے اس علاقے کے لیے حفاظ بھی مہیا کر رہا ہے، قراء بھی مہیا کر رہا ہے، علماء بھی مہیا کر رہا ہے۔ اگر کسی کے نکاح کی ضرورت ہے، نکاح پڑھانے والے، جنازہ کی ضرورت ہے، جنازہ پڑھانے والے، ہمارا حق بنتا ہے وہاں پہ پڑھنے والے طلباء کی خدمت کرنے کا جذبہ لے کے ہم اپنی قربانی کے جانوروں کے چمڑے، ان کی کھالیں اپنے مرکز تک پہنچائیں، وہاں سے رسید حاصل کر کے پھر اپنے گھر کو واپس آئیں۔
पूरी तसल्ली हो जाएगी अल्लाह के फजल व करम से कि जो ड्यूटी अल्लाह रब्बे कायनात की तरफ से मेरी लगाई गई थी, मैंने अपनी उस ड्यूटी को सही मानों में निभा लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाता है, ऐ अल्लाह के नबी ये कुर्बानी क्या है? फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तुम्हारे बाबा इब्राहीम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, ये उनका तरीका है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कौन नावाकिफ है, कौन अनजान है कि सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौन सी चीज़ को अल्लाह के रास्ते में ज़बह करने के लिए लिटा दिया था। अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए लिटाया। तो ये हमें कुर्बानी बता रही है कि अपना सब कुछ अल्लाह के नाम पे लुटा देना बंदे के लिए बुढ़ापे की उम्र में जवान औलाद से बड़ा कीमती सरमाया नहीं होता है। हजरत इब्राहीम को अल्लाह का हुक्म मिला है, अल्लाह के नाम पे लुटा दिया। तो इन कुर्बानी की जानवरों को समझिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन इनकी ऊन के बदले, बालों के बदले, खुरियों के बदले, हत्ता के जो चीज खा पी के हजम करके इन जानवरों ने खारिज कर दी, पेशाब है, मेंगनियां हैं, फरमाया इन हर चीज के बदले अल्लाह कुर्बानी करने वाले को अजर अता फरमाएगा, अल्लाह कुर्बानी करने वाले को सवाब अता फरमाएगा। बहुत अहम मौका है जो चंद दिनों के बाद हमारे यहाँ पहुँच रहा है, हमें नसीब हो रहा है। इन अय्याम को ज़ाया ना कीजिए। अल्लाह रब्बे कायनात से दुआ दरख्वास्त है कि अल्लाह सही मानों में प्यारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ये अमल हमें सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमा दे। और एक बात कि जानवर बंधे हुए हैं बाहर गलियों में, 1 2 3 4 गली से गुजरने वाले, उनको परेशान किया हुआ है। मेरे भाई, अगर जानवर किसी और का होता, तकलीफ मुझे और तुझे होती, तो मेरे और आपके दिल पे क्या गुजरती। जानवर हमारे अपने हैं तो दूसरों के लिए उनको आजमाइश नहीं बनाना चाहिए। जो कुछ है अपने घर की हद तक उसका एहतमाम करें, उसका इंतजाम करें। अगर बाहर है तो पूरी सफाई, किसी का दिल दुखाने से, किसी के कपड़े खराब करने से, किसी का माहौल खराब करने से अल्लाह अजर व सवाब नहीं अता फरमाते हैं। इसलिए जमी मामलात की तरफ अपन ध्यान को मरकूज करके सुन्नत इब्राहीमी को पाया तकमील तक पहुँचाइए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।